ہمارے نیشنل اسمبلی سے بھی ایک ریزولوشن آ گئی ہے امریکن ریزولوشن کے جواب میں، وہ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی خبریں ہیں۔ 1 سال عمران خان صاحب کی اریسٹ ہو گیا، ابھی تک تو فارورڈ بلاک نہیں بنا تھا، اب یکدم کیوں ایسی آوازیں آ رہی ہیں؟ آپ کا انالیسز اس پہ درکار ہوگا، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو سنواؤں، آپ کی ایک پریڈکشن ہے، اور پریڈکشن کس بارے میں ہے وہ بعد میں اس کی طرف آئیں گے۔ پہلے معاملہ کیا تھا اور اس پہ سٹیٹمنٹس کورٹ میں آج کیا ہوا، اور اس سے پہلے فیصل وافدہ صاحب کیا کہتے رہے۔ فیصل وافدہ صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے سپریم کورٹ نے معاف کر دیا ہے، توہین عدالت کے نوٹسز بھی واپس لے۔ لیکن جو اس سے پہلے ہوا بنائی گئی فیصل وافدہ صاحب کے بیانات کی وجہ سے، فیصل وافدہ صاحب کیا کہتے رہے؟ میرے ذہن میں اب یہ سوال آ رہا ہے کہ فیصل وافدہ صاحب کو دھکا کس نے دیا تھا؟ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا تو ایسے لگا کہ دونوں نے پریس کانفرنسز جس انداز میں کی ہیں اس پہ تو ٹی وی چینلز کو بھی نوٹس آ گئے۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس معاملے کو لے کر کیا ہوگا، کیونکہ فیصل وافدہ صاحب کے یہ بیانات اشارہ دے رہے تھے کہ وہ تو نہیں معافی مانگنے تھے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جی، قاضی فائز عیسی صاحب فیصل وافدہ صاحب کو سزا سنا سکتے ہیں کنٹمپٹ میں؟ دیکھیں، نہیں ہوگا کچھ بھی۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس سے زیادہ سیریس ایلیگیشنز ڈائریکٹ چیف جسٹس کے اوپر لگے ہیں۔ آج چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے؟ آج چیف جسٹس نے، آپ نے سنی ان کی بیانیہ کہ جی میرے خلاف تو جو مرضی کہہ لیں، میرے ادارے انسٹیٹیوشن کے خلاف نہ کہیں، میں تو انسٹیٹیوشن کے لیے کھڑا ہوں۔ سب سے کیا بنا یہ فیصل وافدہ صاحب کے معاملے میں؟ دیکھیے، وافدہ صاحب بڑی بڑکے مارتے ہیں، میرے دوست ہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا سٹائل ہی ایسا ہے، اور اسی سے ان کو پبلسٹی ملتی ہے، اسی کی وجہ سے ان کو ٹی وی چینل سے بلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور جو باتیں کہتے ہیں عام عوام اس کو بڑا پسند کرتی ہے۔ کہ بڑکے جو ہمارا کلچر کے اندر جو لوگ بڑکے مارتے ہیں وہ بڑے پسند، سلطان راہی بنتے ہیں۔ ہاں بالکل، سپر مین۔ اچھا، اب یہاں بیٹھ کے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جب فیصل وافدہ صاحب جائیں گے وہاں تو وہاں چیف جسٹس صاحب کہیں گے اچھا بھائی پھر ہن کی چکر ہے تیرا، کون ہے تو فیصل وافدہ صاحب کہیں گے واہ واہ، ایسے کر کے اپنی چھاتی کھولیں گے، بٹن توڑیں گے۔ پہلے ہی کھلے ہوتے ہیں ویسے، پہلے کھلے ہوتے ہیں، کبھی پھر سے 2-3 جو رہ گئے ہیں اس کو کھولیں گے، اور نیچے سے نکل مین کا ایس لکھا ہوگا، اچھا ایف لکھا ہوگا، ایف لکھا ہوگا، ایف۔ اچھا، اب ایف کے ساتھ بس ایف، میں کہتا ہوں نہیں ایسی صحیح ہے، ایف نہ کرو یار، ایف ایس کر دیں، ایف تو اس وقت ایسے کریں گے، اور وہاں جو ہے نا بجلی چمکے گی، اور جج اٹھ کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور افراتفری ہو جائے گی، اور پھر وافدہ صاحب جو ہیں ایسے کر کے اڑ کے ہیرو بن کے اڑ کے نکل جائیں گے، اور لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ میسائل ہے، یہ کیا ہے، یہ فورن ایجنٹ آ گیا، کہاں سے لانچ ہوا، ڈرون جا رہی ہے، یہ ڈرون آ رہی ہے۔ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے، کیونکہ باتیں اس انداز میں کی نا، ورنہ تو ایکسپیکٹیشن ہماری نہ بنتی۔ وہاں جا کے وہ چوہا بن گئے، بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، بہ گئے۔ اچھا، اب مجھے تو خیر، میں نے جو پریڈکشن کی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، تو اسی لیے کی تھی بیکاز یہ سیاستدان جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑکے بہت مارتے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ سیاست کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے ہمیں اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ تو جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے وہ اسٹیبلش ہو گیا، وہ مقصد حاصل ہو گیا؟ کرنا چاہ رہے تھے، اگر معافی مانگ لی اور کہا کہ یہاں تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں غلط ہوا تو میں یہ کروں گا، اور اگر صحیح ہوا تو میں چپڑاسی سے بھی مانگ لوں گا معافی، ورنہ میں گلا کٹوا دوں گا۔ اتنی لمبی جو نہ گلا کٹوایا نہ کچھ کیتا، جا کے سجدہ کیا واپس آ کے، باہر آ کے، اور بائی دا وے یہ پھر کریں گے کیا، یہ پھر کسی اسٹیج کے اوپر پھر یہ اس قسم کی بڑکے ماریں گے، اور پھر یہ معافیا مانگیں گے جا کے وہاں۔ اس لیے وافدہ صاحب جو ہے نا بڑے کلرفل قسم کے کیریکٹر ہیں، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں تو لوگ ان کو تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شاید ان کے پاس کوئی اسپیشل نالج ہے، اسپیشل انالیسز ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے لائن آتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی خاص حیرانگی نہیں ہوئی، مگر جو چیف جسٹس صاحب نے آگے سے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی میرا خیال ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی نو تم لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہو کیونکہ چینل والے نوٹسز آ رہے ہیں، اب چینلز والوں کو بھی بلا لیا ہے
جی کہ جی آپ آ کے معافی مانگیں, ایکسپلینیشن تو دینا, آپ نے کیوں ان کو ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں 10 دفعہ دکھایا, ایئر کیا آپ نے, آپ کو نہیں پتا تھا یہ کنٹمپٹ قسم کی بات کر رہے ہیں. تو فیصل صدیقی صاحب تھے وہاں, اور رانا جواد بھی تھے. رانا جواد از این امپلائی آف جیو نیٹ ورک, اور فیصل صاحب نے یہ کہا کہ میں چینلز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جج صاحب نے کہا کہ نہیں آپ پورا صحیح طریقے سے لے کے آئیں, اور باقی جن کا نہیں ریپرزینٹ کر رہے وہ بھی آئیں اور ایفیڈیوٹس لے کے آئیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے یہ صرف سبق سکھانا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے میڈیا کے اندر کچھ لوگ آبجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جڑے بندے نے گالاں کڑیاں انہوں تو تسی چھوڑتا, تو جڑے بندے بیچارے جنہوں نے براڈ کاسٹ جنہوں نے مطلب وہ ذمہ داری پوری کی, اور ٹی وی تو بند کر دیں تو شور پی جانا سی کہ جی تسی سینسر کر رہے ہو سانوں, تو اسی کی کریے سانوں تسی کیوں تردے پے ہو. تو اب بات یہ ہے کہ قانونی طور پر چیف جسٹس صاحب کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے. ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو بات کرتا ہے اور جو بات شائع کرتا ہے یا نشر کرتا ہے وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہے. اچھا ٹھیک, اور مگر ان پریکٹس حقیقت میں جو لوگ جو بات کرتا ہے اسی کے اوپر کیس ہوتا ہے, جو شائع کرتا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا. اچھا اچھا عام طور پہ, حالانکہ قانون بڑا کلیئر ہے کہ دونوں کے اوپر کیس ہو سکتا ہے, دونوں گلٹی ہیں. تو اب چیف جسٹس صاحب نے تو قانون کو ٹیکسٹ جو ہے اس کو فالو کیا ہے اور کہا جی باقی بھی آ جاؤ 30-35 جڑے ہوئی ہو تسی جنہوں نے لمبائی کے وارڈروں دکھا کے مزے لینے اور 4 پیسے بھی بیچ بنا لینے, کیونکہ ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے زیادہ. ہٹس تو اسی چیزوں کی ہوتی ہے. فیصل واوڈر صاحب ویسے بھی ہٹ ہوتے ہیں, نہیں وہ اسی لیے ہٹ ہوتے ہیں نا کہ موڈ چکے رہتا ہٹ ہو گیا تو چنڈا لے کے پہنچ گئے. مطلب ہے تو واڈر صاحب پورا ڈرامہ ہے نا, انٹرٹینر ہے. اچھا مگر ان کو آپ سیریسلی لیں گے تو پھر یہی ہوگا, ان کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے, مگر وہ سیریسلی اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ امپریشن دیا ہوا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, جو میں کہتا ہوں میں تو سن کے آتا ہوں. اچھا ویسے جو باتیں انہوں نے الیکشن سے پہلے اور اس سے پہلے کہی تھی وہ پوری بھی ہوئی. ظاہر ہے ہی از این اسٹیبلشمنٹ مین, وہ خود کہتے ہیں, وہ تو یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ تو خود مانتے ہیں. اس کی وجہ جو خود کہتے ہیں اس قسم کے سیاستدان کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. شیخ رشید کب سے کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے تو میں کھڑا ہونا, میرے علاوہ جائی کوئی نہیں. بلکہ ایک زمانے میں اپنا ترجمان کا پھر ادھر سے غصہ آیا تو واپس لے لیا. تو وہ لوگ تو فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جہاں پاور ہے نا اس کے ساتھ جو قریب ہوگا اور جو کہے گا کہ جی میں تو پاور کے قریب ہوں, پھر وہ تھوڑا سا پاور ادھر بھی آ جاتا ہے, ان کے پاس بھی آ جاتا ہے, تو اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں. اچھا اب میرا جو پرابلم آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کی قانونی کارروائی کے اوپر, پرابلم یہ ہے کہ میرے سوال ہے میرے ذہن میں, and I hope the Chief Justice will take it in the spirit in which I'm articulating them. وہ یہ کہ آپ نے بلا تو لیا اور قانونی طور پہ آپ نے صحیح کیا, مگر آپ سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے کہ ہمارے اوپر کیا گزرتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے یہ آج کہا گیا ہے کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا. میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کریٹ کر رہا ہوں. اچھا اگر میں نہیں کرتا تو لوگ کہیں گے لو جی دڑکی دوڑ گیا سیٹھی تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, سیٹھی چھپا رہا ہے, سیٹھی ایجنٹ بن گیا ہے, کنسپریسی تھیوری شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ کسی کا فائدہ نہیں ہے. میری شو بیٹھ جائے گی, میری کریڈیبلٹی رہ جائے گی, ٹھیک, اور ادھر سے گالی پڑے گی کہیں اور کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چینل کو تو گالی پڑے گی, مجھے پڑے گی, مگر سب سے گالی پڑے گی کہیں اور جہاں سے یہ آرڈر آیا کہ جی آپ ذرا خیال رکھیں. تو اب بات یہ ہے کہ اتنی نیرو مائنڈیڈنس نہیں ہونی چاہیے. میڈیا فریڈم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے ٹو بی ایبل ٹو آرٹیکولیٹ آور ویوز. ہاں جب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری آزادی یہاں تک ہے, اس کے بعد کسی اور کی آزادی شروع ہو جاتی ہے, تو یہ ذمہ داری ہمیں خود اختیار کرنی پڑے گی. اب چینلز کے اوپر یہ چھوڑ دینا کہ وہ فیصلہ کریں. اب چینلز کے اندر یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ وہاں اس قسم کے سیاسی لوگ انالیٹکس کرنے والے نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں فائنینشیلز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جرنلسٹ نہیں بیٹھے ہوئے وہاں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے, اور یا وہاں لائرز بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے حوالے کر دیا جائے میڈیا کو تو پھر میڈیا بیٹھ گئی کوئی نہیں, پھر there is no such thing as a free media. تو میری یہ ریکویسٹ ہے جج حضرات سے کہ جب یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, چینلز یا تو یہ ہوتا کہ آپ اسی وقت حکم دے دیتے کہ جی واڈا صاحب کو ہم نے دھر لیا ہے اور واڈا صاحب کی بات جو ہے اس کو چینل پہ نہیں آنی,
اوکے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از کنٹیمپٹ آف کورٹ. اوکے تو پھر اگر اس کا ہدایت کے اوپر چینلز والے اس کو وائلیٹ کرتے تو پھر ان کو دھر لیتے آپ. مگر ایسے تو ہوا نہیں. آپ نے تو نوٹس دے دیا مگر اس وقت نوٹس گیا جب تک یہ پانی سر سے گزر گیا چکا تھا. ایسے ہی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب شوڈ ناٹ بی سو ہارش آن چینلز اینڈ چینل اونرز. اگر سارا دن جیسے پولیس والوں کو بلا کے اور بٹھایا جاتا ہے اور ان کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی ہوتی ہے عدالتوں میں, اور یہ نہیں کہ غلط ہوتی ہے, وہ پولیس والے جو ہیں وہ کام بھی غلط کرتے ہیں, مگر کیا میڈیا کے ساتھ اور میڈیا اونرز کے ساتھ بھی اسی قسم کا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک دس از نیسسری. آئی تھنک دا جوڈیشری نیڈس ٹو بی کلوز ٹو دا میڈیا. سب سے زیادہ اگر عزت کروانی ہے جوڈیشری تو میڈیا سے کروائیں. آپ کی میڈیا نے عزت کرنی شروع کر دی, سارے پاکستان آپ کی عزت کرے گا. آپ میڈیا کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں گے تو وہ ایک تقاضا ہی ایسا ہے بیلنس آف پاور کا کہ میڈیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر اور قسم کی چیزیں شروع کر دے گا, اور پھر یہ بات رکے گی نہیں کہیں بھی. اس لیے میری سجیشن یہ ہے کہ وائل یو آر ویل ود ان دا رائٹس کہ آپ نے میڈیا کو بھی نوٹس دیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ہارش ایشو اس کو نہیں بنانا چاہیے. اس کا اثر میڈیا کے اوپر پڑے یا نہ پڑے آن اونرز اینڈ ایڈمنسٹریٹرز اینڈ چینل مینیجرز, ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی غلط بات کہتے ہیں ہمیں بلا لیں, ہم سے پوچھ لیں, میڈیا کو نہ کچھ کریں. جو میڈیا مینیجرز ہیں ان کے اوپر کوئی اس قسم کی چیز نہیں آنی چاہیے. آپ ہمیں بلا لیں, ہم آ کے معافی مانگ لیں گے, پھر اگلی دفعہ ویل بی مور کیئرفل. یا ہم آرگیو کریں گے کہ جی نو آئی ڈنٹ مین دس, آئی میٹ دس, آئی ڈنٹ مین دس, اور پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے, میں نے ہمیشہ عزت کی ہے. اگر میں ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں تو دس ڈزنٹ مین کنٹیمپٹ. اچھا تو یو نو یس, تو آئی تھنک the judiciary needs to revisit this law, or at least its interpretation.